السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصول حدیث کے حوالے سے ہم نے خبر واحد کی دو تقسیموں پر مختصر سی بات کر لی تھی۔ پہلی تقسیم تھی انتہا کے اعتبار سے، یعنی جہاں پر سند ختم ہو اور آگے حدیث مبارک متن شروع ہو۔ اس اعتبار سے ہم نے حدیث مبارک کی تین قسمیں پڑھی تھی، نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 موقوف اور نمبر 3 مقطوع۔ دوسری تقسیم ہم نے پڑھی تھی راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، نقل کرنے والے بندے کتنے ہوں۔ اس اعتبار سے ہم نے حدیث مبارک کی تین قسمیں پڑھی تھی، نمبر 1 مشہور، نمبر 2 عزیز اور نمبر 3 غریب۔ تیسری تقسیم ہے راویوں کی صفات کے اعتبار سے، یعنی جو حدیث مبارک کو نقل کرنے والے افراد ہیں، رجال ہیں، روات ہیں، ان کی صفات، ان کی عادات، ان کے احوال یہ کیسے ہونے چاہیے۔ اس اعتبار سے حدیث مبارک کی خبر واحد کی 16 قسمیں ہیں، ایک ایک کو آپ دیکھتے جائیے۔ سب سے پہلی قسم ہے حدیث صحیح لذاتی ہی۔ صحیح لذاتی ہی اس حدیث مبارک کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 5 چیزیں پائی جائیں، جس کے راویوں میں 5 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، اس کی سند متصل ہو۔ سند متصل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس میں سارے کے سارے راوی مذکور ہوں۔ صاحب کتاب نے وہ روایت اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے، یہ اساتذہ کا سلسلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ کسی جگہ پر درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو، کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 2، اس حدیث مبارک کو نقل کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، جتنے بھی راوی ہیں، وہ سارے کے سارے عادل ہوں۔ عادل کا معنی یہ ہے کہ اچھی عادات ان میں پائی جاتی ہوں اور بری عادات سے وہ بچنے والے ہوں۔ نمبر 3، ان کا حافظہ ٹھیک ہو، کامل و ضبط ہو۔ حافظہ ٹھیک ہو، جس وقت انہوں نے حدیث مبارک سنی ہو، سننے سے لے کر اس کو بیان کرنے تک ان کا دماغ، ان کا حافظہ کام کرتا ہو۔ نمبر 4، وہ روایت معلل نہ ہو، معلل ہونے سے محفوظ ہو۔ معلل کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو پوشیدہ ہو، واضح نہ ہو، لیکن حدیث مبارک کی صحت کو نقصان پہنچا رہی ہو، حدیث مبارک کی صحت برقرار نہ رہ رہی ہو، وہ ایسی بھی نہ ہو۔ اور نمبر 5، وہ روایت شاذ بھی نہ ہو، یعنی اس میں کوئی راوی خود مضبوط ہو کر اپنے سے زیادہ مضبوط راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ جس حدیث مبارک کی سند کے راویوں میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی اسے کہیں گے صحیح لذاتی ہی۔ نمبر 1، اس کی سند متصل ہو۔ نمبر 2، راوی عادل ہوں۔ نمبر 3، راویوں کا حافظہ ٹھیک ہو۔ نمبر 4، وہ روایت معلل ہونے سے محفوظ ہو۔ اور نمبر 5، وہ روایت شاذ ہونے سے محفوظ ہو۔ اسے کہیں گے صحیح لذاتی ہی۔ نمبر 2، حدیث حسن لذاتی ہی۔ اس حدیث مبارک کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں میں ان میں سے 4 شرطیں تو پائی جائیں لیکن 5ویں نہ پائی جائے۔ مثلا اس کی سند متصل ہو، راوی سارے کے سارے عادل ہوں، وہ روایت معلل ہونے سے محفوظ ہو، وہ روایت شاذ ہونے سے محفوظ ہو، البتہ اس راوی کے اندر کسی ایک جگہ پر حافظہ کمزور ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس روایت کی سند ایک ہو، ایک ہی سند ہے جو محدثین کے پاس موجود ہے، تو اسے کہیں گے حسن لذاتی ہی۔ پھر سمجھ لیں
अगर किसी रिवायत की सनद मुत्तसिल, रावी आदिल, उनका हाफजा ठीक, रिवायत मुअल्लल भी नहीं और शाज भी नहीं, इसे कहेंगे सही लिजाती ही। अगर बाकी सारी शर्तें पाई जाएं, सनद भी मुत्तसिल है, रावी आदिल भी हैं, रिवायत मुअल्लल भी नहीं है, शाज भी नहीं है, सिर्फ हाफजे के अंदर कमजोरी हो, तो उसे कहेंगे हसन लिजाती ही, और उसकी सनद भी एक हो। नंबर 3, तीसरी किस्म है हदीस ज़ईफ। उस हदीस मुबारक को कहा जाता है जिसमें हदीस सही और हसन की शरायत न पाई जाए। सनद में कोई रावी गिर गया, ज़ईफ होगी। अदालत में कमी आ गई, ज़ईफ होगी। हाफजे में कमी आ गई, ज़ईफ होगी। रिवायत मुअल्लल हो गई, ज़ईफ होगी। शाज हो गई, ज़ईफ होगी। अब ये फिर ज़ईफ के दर्जात होंगे, ज़ईफ के दर्जात होंगे। इतनी बात फिलहाल समझ लें, जिस रिवायत के रावियों में हदीस सही और हदीस हसन की शरायत न पाई जाए उसे ज़ईफ कहेंगे। हदीस सही लिगैरी ही, उस हदीस हसन लिजाती ही को कहते हैं जिसकी सनदें एक से ज्यादा हों। सही लिगैरी ही, उस हदीस हसन लिजाती ही को कहते हैं जिसकी सनदें मुतअद्दिद यानी एक से ज्यादा हो। क्या माना, अच्छी तरह समझ लें। अगर किसी हदीस मुबारक में सनद मुत्तसिल हो, रावी आदिल हो, रिवायत मुअल्लल भी ना हो और शाज भी ना हो, और उसकी सनद हो एक, इसे कहेंगे हसन लिजाती ही। सनद मुत्तसिल है, रावी आदिल है, मुअल्लल और शाज नहीं, हाफजे में कमजोरी है और सनदे दो हो जाएं, इसे कहेंगे सही लिगैरी ही। यानी अगर हाफजा कमजोर हो और सनद एक हो, हसन लिजाती ही। और अगर हाफजा कमजोर हो और सनदे एक से ज्यादा बन जाए तो इसे कहेंगे सही लिगैरी ही, हसन लिगैरी ही। नंबर 5, उस हदीस ज़ईफ को कहते हैं जिसकी सनदें एक से ज्यादा हो। सनद मुत्तसिल नहीं और एक ही है, ये होगी ज़ईफ। अगर इसकी सनदें एक से ज्यादा 2-3 हो जाए तो इसे कहेंगे हसन लिगैरी ही। नंबर 6, मौजू। देखिए, अगर किसी साथी को कोई बात समझ ना आए तो आप उसी वक्त फौरन कह लिया करें। आप फौरन बात कर सकते हैं, ऐसा ना हो कि बात। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी। उस्ताद जी, ये पूछना था कि सनद शाज से मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? शाज आगे आ रही है भेजन, इसी के अंदर 16 किस्मों के अंदर शाज भी आ रही है। ठीक ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम हजरत अस्सलाम जी, ये कारी साहब। हदीस मुअल्लल, रावी मुअल्लल की तारीफ दोबारा कर लें। ये भी आगे आ रही है। परेशान ना हो, परेशान ना हो, जो आपके पास सामने फरिश्ते है ना, फरिश्ते, इसमें आप देखें 8 नंबर पे शाज है, 12 नंबर पे मुअल्लल है। देख रहे हैं, 8 नंबर पे शाज है और 12 नंबर पे मुअल्लल है। 8वीं किस्म शाज होगी, 12वीं किस्म मुअल्लल होगी। इसका मतलब यह है कि आप लोग पहले सबक देख के नहीं आते। ऐसे है नदीम भाई, मैं सही समझाऊं या गलत समझाऊं? हजरत मैं तो खुद आपने जो बिल्कुल है, इस्लाह सच सही है। फरमाई है। असल में देखें ना, सबक का हमेशा उसूल यही होता है, आपको पीडीएफ भिजवा दी गई है, एक मरतबा इसको देख लें। और इस देखने का माना ये नहीं होता कि सारी बात समझ आ जाए। आप एक मरतबा देख लें कि हमने आज एक सफ़ा पढ़ना है, तो मैं समझता हूँ आपकी मसरूफियात हैं, सारे मेरी तरह फारिग तो नहीं होते, बाज अमीनुल्लाह खान साहब की तरह कुछ मसरूफ भी होते हैं। तो फिर भी थोड़ा सा वक्त निकाल कर ना, अगर तरतीब बन जाए ना, 1-2 सफ़े देख लें, हमने आज ये पढ़ना है, उसका फायदा पता है क्या होगा? आपने कुछ देख लिया, एक बात समझ आएगी, 2 नहीं आएंगी। अब जब उस्ताद पढ़ाएगा ना, तो आपकी पूरी तवज्जो उन्हीं 2 बातों की तरफ होगी जो आपको मुताले के दौरान समझ नहीं आई थी। अब बेशक आपको समझने का मजा आएगा इंशाल्लाह। मुताले का माना ये नहीं होता कि सारी बात आपको समझ आ जाए, कुछ आएगी कुछ नहीं आएगी। अब जब उस्ताद समझाएगा, बात करेगा,
تو آپ کے ذہن میں چونکہ وہ بات آئی ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، جب استاد سمجھے گا تو پوری توجہ ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ آپ بات سمجھیں گے تو سمجھنے میں لطف آئے گا، پھر کچھ سمجھنے میں آ جاتی ہے، پھر بندہ بعد میں دیکھتا ہے، پھر ایک دوسرے سے دہراتا ہے، نہیں سمجھ آتی پھر بھی پوچھیں۔ اب دیکھیں جو پہلے صفحے کے اندر ہی جب ہم نے شروع کیا تو ہم نے کہا اس کی 16 قسمیں ہیں، 16 قسموں کے اندر شاذ بھی کھڑی ہے، معلل بھی کھڑی ہے۔ جی جی فرمائیں۔ نہیں حضرت میرا خیال تھا کوئی سوال شاید نہیں کر رہا تھا، غلطی سے انمیوٹ ہو چلیں گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی اسٹارٹنگ اسامہ السلام صاحب۔ علیکم حضرت۔ بیٹا ہاتھ پائیں۔ یہ صحیح لغیری میں ایک یہ جی حافظہ اسامہ بھی آپ کی آواز کٹ رہی، کیا صحیح لغیری کو کیا ہوا؟ یہ اس میں حافظہ کمزور ہو لیکن سندیں کئی ہوں۔ صحیح لغیری ہی میں جی بالکل۔ اچھا، اور اگر سند ایک ہوگی تو حسن لذاتی ہی، اور اگر سندیں ایک سے زیادہ ہو جائیں تو صحیح لغیری ہی۔ اچھا، اگر حافظہ بھی کبھی وہ ساری وہ صحیح لذاتی والی علامتیں پائی جا رہی ہوں اور سند بھی کئی ہوں تو یہ صحیح لذاتی ہی رہے گی۔ ہاں سندیں کئی ہونے کی وجہ سے اس کی قوت بڑھ جائے گی، نام اس کا صحیح لذاتی ہی رہے گا، نام نہیں تبدیل ہوگا۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت یہ سند متعدد ہونا اور سندوں کا متصل، تھوڑا اس کو سمجھائیں حضرت۔ متصل اور بیچ میں متصل ہونے کا نٹ بھی کٹ ہو گیا بیچ میں۔ متصل جی ہونے حضرت، کا معنی، جی حضرت۔ جی متصل ہونے کا معنی یہ ہے کہ درمیان میں کوئی راوی چھوٹا ہوا نہ ہو۔ آپ نے اچھا مجھ سے حضرت۔ سنا، میں نے استاد جی مولانا الیاس گما جی صاحب سے سنا، انہوں نے اپنے استاد شیخ جی، نذیر احمد صاحب سے سنا، انہوں نے اپنے استادوں سے سنا۔ درمیان میں ایسا نہ ہو کہ ایک اس راوی طریقہ۔ درمیان میں کسی کو چھوڑ کر آگے چلا جائے، اسے کہتے ہیں اتصال، ملا ہوا ہونا۔ اور اچھا اچھا۔ متعدد کا معنی ہوتا ہے ایک سے زیادہ، ایک سے زیادہ، ہوں۔ یہ متعدد ہوتی ہیں جی۔ اس کی مثال حضرت تھوڑا سا متعدد کی، آپ نے یعنی ایک روایت بیچ مجھ میں سے سنی، ایک راوی روایت میں عرض کرتا ہوں، میں مختلف ہوں ایک گے اس روایت میں۔ آپ نہیں میری بات سنیں، ایک روایت آپ نے مجھ سے سن لی، جی ٹھیک ہے، میں حضرت، نے وہ روایت استاد جی مولانا الیاس گما صاحب سے سنی، جی انہوں نے اپنے استاد مولانا نذیر احمد صاحب سے سنی، یہ ہو جائے جی، گی ایک سند۔ یہ ایک وہی سند۔ روایت آپ نے جی مفتی اصغر صاحب سے سنی، جی حضرت، مفتی اصغر صاحب نے مفتی شبیر صاحب سے سنی، مفتی شبیر صاحب نے جی استاد جی مولانا الیاس صاحب سے سنی، انہوں نے آگے سنی ہے، یہ ہو جائے گی دوسری سند۔ یعنی افراد دونوں جگہ پر تبدیل ہو جائیں، یہ ایک بھی بندہ تبدیل ہو جائے تو اسے کہتے ہیں سندیں ایک سے بڑھ گئی ہیں۔ اچھا 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 اچھا، اب سمجھا حضرت۔ ضعیف صحیح لغیری ہی اور حسن لغیری تھوڑا سا بتا دیں، بیچ میں نیٹ کٹ ہو گیا تھا۔ حسن صحیح لغیری ہی کہتے ہیں اس روایت کو جس کے حافظے میں، جس کے راوی کا حافظہ کمزور ہو لیکن اس کی سند ایک نہ ہو بلکہ ایک سے زیادہ ہو، اسے کہیں گے صحیح لغیری ہی۔ اگر حدیث مبارک کی سند میں صحیح اور حسن کی شرطیں نہ پائی جائیں اور سند ایک ہو، اسے کہیں گے ضعیف، اور اگر صحیح اور حسن کی شرطیں نہ پائی جائیں اور سندیں ایک سے زیادہ ہوں تو اسے کہیں گے حسن لغیری ہی۔ اچھا حضرت، اچھا حضرت، حسن یہ ضعیف اور صحیح لغیری ہی، حسن لغیری ہی میں اس میں درجہ کس کا، ضعیف کا یہ ہے یا نیچے سے صحیح لغیری ہے؟ اس میں ویسے ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے کم درجے کی ضعیف ہوتی ہے، لیکن اچھا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حدیث ضعیف کے بارے میں بات کرنے کی، وہ اگر ہمارا وقت اس میں بچ گیا، نہیں ہے تو ہمارا گروپ اچھا موجود ہے، اس کے اندر انشاءاللہ بات کرتے رہیں گے۔ بس اوقات حدیث ضعیف کے ساتھ ایسے قرائن مل جاتے ہیں، ایسی تائیدیں مل جاتی ہیں، وہ صحیح سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، اچھا 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 اس لیے ہر ضعیف کو لیا بھی نہیں جاتا، ہر ضعیف کو چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ نہیں جا سکتا۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ حضرت، بہت خوب سمجھ گیا۔ تو یہ 5 قسمیں ہوگی۔ چھٹی قسم ہے جی موضوع۔ موضوع اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی پر حدیث نبوی میں جھوٹ بولنے کا تان موجود ہو، یعنی اس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ یہ بندہ یار اپنی باتیں کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرتا ہے، ایک بات حضور نے نہیں کہی ہوتی، یہ کسی اور کی بات کو حضور کی طرف ایسے گھسیڑ دیتا ہے،
اور موضوع اس روایت کو بھی کہا جاتا ہے جو کسی بندے نے خود گھڑ کے حضور کی طرف منسوب کر دی ہو یا کسی صحابی کی طرف منسوب کر دی ہو. سنی سنی بات کو آگے نقل کرنا یہ بھی موضوع، اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہا ہے. خود اپنی طرف سے بات گھڑ کے اسے حضور کی طرف منسوب کرنا یہ بھی موضوع ہوگا. جیسے ہمارے ہاں عموماً چلتا ہے، کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس بندے نے مجھے بتایا ربیع الاول شروع ہو گیا، سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ. اچھا، پھر آگے رمضان کا مہینہ آئے گا، ابھی رمضان کا چاند نظر نہیں آئے گا، ایک میسج چلنا شروع ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو رمضان شروع ہو رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کو رمضان شروع ہونے کی خوشخبری دے گا، خبر دے گا، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. اسی طرح بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ میسج ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اتنے لوگوں کو بھیجو گے تو جنت واجب ہو جائے گی، نہیں بھیجو گے تو مصیبت آ جائے گی، تکلیف آ جائے گی، میں نے نظر انداز کیا تو میرا نقصان ہو گیا، تم نے نظر انداز نہیں کرنا. اس طرح کی موضوع باتیں چلتی رہتی ہیں. تو موضوع اس روایت کو کہا جاتا ہے جس میں کوئی بندہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے، سنی سنی بات کو آگے نقل کر دے، یا پھر اپنی طرف سے بات گھڑ کے اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی کی طرف منسوب کر دے. اسے موضوع کہتے ہیں. نمبر 7 متروک. اس روایت کو کہتے ہیں جس کے راوی پر جھوٹا ہونے کی تہمت ہو یا وہ روایت اصول دین کے خلاف ہو. فرق سمجھنا، موضوع میں کسی بندے پر یہ الزام ہوتا ہے، اس کی یہ شہرت ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولتا ہے، اور متروک کے اندر اس بندے پر یہ الزام ہوتا ہے، اس کی یہ شہرت ہوتی ہے کہ یہ دنیا کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے. حضور پر جھوٹ بولے تو موضوع بنے گی، اور ویسے اس کی عادت جھوٹ بولنے کی ہو پھر وہ روایت نقل کرے تو وہ متروک ہوگی. اسی طرح ایک روایت ہے جو اصول دین قرآن کریم کے خلاف ہے، تواتر کے خلاف ہے، اجماع امت کے خلاف ہے، عقل سلیم کے خلاف ہے، عقل سلیم اور دینی اصولوں پر وہ پورا نہیں اترتی، اس روایت کو بھی متروک کہا جائے گا. نمبر 8 شاذ، اور نمبر 9 محفوظ. یہ دونوں اکٹھے السلام سمجھنے بالکل آسان. جی جی فرمائیں. لیکن اگر اس نے حدیث صحیح کہی ہو، آپ کی آواز تب بھی شروع اس سے کو کٹ گئی تھی، دوبارہ آپ فرمائیں. حضرت متروک پہ حدیث میں اگر راوی جھوٹا ہونے کی تہمت ہو اس پر، مگر وہ تو صحیح ہے لیکن کسی روایت اس نے صحیح کہی ہو، تب بھی وہ متروک ہوگی. میں عرض کرتا ہوں دیکھیں، جب ایک بندے پر جھوٹا ہونے کی تہمت موجود ہے، اب جب وہ روایت نقل کرے گا تو متروک ہونے کی وجہ سے اس کی وہ روایت ضعیف ہوگی. لیکن یہ ایسی ضعیف ہوگی جس میں، میں عرض کرتا ہوں، وہ ایسی ضعیف ہوگی جس میں صحیح ہونے کا احتمال ہوگا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی روایت ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ اس کے لیے اب ہم جائیں گے خارجی قرائن کی طرف، یعنی روایت سے ہٹ کر اور اس بندے کی ذات سے ہٹ کر یہ دیکھیں گے جو اس نے بات نقل کی ہے آیا قرآن کریم کے مطابق ہے، حدیث تواتر کے مطابق ہے، اجماع کے مطابق ہے، دیگر قرائن کے مطابق ہے. اگر دیگر قرائن کے مطابق ہوگی، یہ بندہ جھوٹا ہونے کے باوجود بھی اس کی روایت کو لے لیا جائے گا. اور اگر وہ بات ایسی کر رہا ہے جو اس پر جھوٹ ہونے کی ذرا بھی ہے، اور بات بھی ایسی کر رہا ہے جو دیگر قرائن کے خلاف ہے، تو پھر اس کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا. اچھا. حضرت واقدی جو ہیں راوی ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ اسی طریقے کا مؤرخ ان کی باتیں تاریخ، سیر، مغازی ان کے اندر قبول ہے، اور حدیث کے بارے میں ان پر بڑے سخت قسم کی جرح موجود ہے. اس لیے اگر کسی روایت کو بیان کریں گے تو پھر انہیں درایت یعنی جو متن ہے نا، پھر اسے پرکھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں گے کہ یہ آیا کہ بات کیسی ہے، پیغام کیسا ہے، اصول دین کے خلاف ہے یا اصول دین کے مطابق ہے. مغازی کے اندر، سیر کے اندر، تاریخ کے اندر واقدی کا بہت بڑا مقام ہے. جی
اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک فن میں کمزور ہوتا ہے، دوسرے فن میں اس کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اس پر کئی ایک ہاں مثالیں زیادہ مل ایکسپرٹ جاتی ہیں. ہوتا جی جی. ہے. جی جی جی. نمبر 8 اور نمبر 9. نمبر 8 ہے شاذ، نمبر 9 ہے محفوظ. بالکل آسان ہے، تھوڑی سی توجہ کریں گے. اگر ایک حدیث مبارک کا راوی خود ٹھیک ہے، ثقہ ہے، عدالت کا مسئلہ نہیں، حافظے کا مسئلہ نہیں، کسی قسم کا مسئلہ نہیں، لیکن بات ایسی نقل کرتا ہے جو جماعت ثقات یا اس سے زیادہ ثقہ بندے سے ٹکرا رہی ہے. میں خود قابل اعتماد ہوں، نہ میری عدالت کا مسئلہ نہ میرے حافظے کا مسئلہ، جتنی راوی کے اندر شرائط ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری میرے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن میری طرح کے 5 بندے اور ہیں جو میری طرح عدالت، حافظہ میرے برابر کے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں، میں کچھ کہتا ہوں، وہ 5 بندے کچھ کہتے ہیں، میری بات ان کی بات سے ٹکرا رہی ہے. میں خود ثقہ ہوں، قابل اعتماد ہوں، لیکن ایک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہے اکیلا. میں ایسی بات کرتا ہوں جو اس بندے کی بات سے ٹکرا جاتی ہے جو مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ہے، تو میری بات کو کہیں گے شاذ. میرے مقابلے میں جو 5-6 بندے میری طرح کے ہیں یا ایک بندہ ہے جو مجھ سے زیادہ قابل اعتماد ہے، اس کی بات کو کہیں گے محفوظ. ایک بندہ خود ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روایت ایسی نقل کرتا ہے جو ثقات کی جماعت سے ٹکرا جاتی ہے یا اس بندے کی بات سے ٹکرا رہی ہے جو اس سے زیادہ ثقہ ہے. جو ثقہ ہوگا اسے کہیں گے، اس کی روایت کو کہیں گے شاذ. ثقہ کی جماعت یا اوثق، اس میں تفضیل، اوثق جو اس سے زیادہ قابل اعتماد ہوگا اس کی بات کو کہیں گے محفوظ. میں خود قابل اعتماد نہیں ہوں، میری عدالت کا مسئلہ ہے، میرے اندر کوئی اور ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میری روایت کو قبول نہیں کیا جاتا، اور میں بات ایسی کرتا ہوں جو ثقہ لوگوں کی بات سے ٹکرا جائے، میری بات کو کہیں گے منکر اور جماعت ثقات کی بات کو کہیں گے معروف. میں پھر عرض کرنے لگا ہوں، حضرت ایک بندہ خود ٹھیک ہو. حضرت جی حضرت شاذ میں جو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی ثقہ ہے اور اس کی بات اور دوسرے اس سے زیادہ جو ثقہ ہیں ان سے ٹکرا رہی ہے، تو کیا اس شاذ والی بات کو معتبر لیں گے؟ اس کو میں عرض کرتا اس ہوں، کو ایک منٹ، ریجیکٹ پہلے کرتے ہیں؟ پہلے تعریف سمجھ لیں، پہلے تعریف سمجھ لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں. جی پہلے تعریف سمجھ لیں. ایک بندہ خود جی ٹھیک حضرت. ہو، میں پھر تعریف سمجھانے لگا ہوں. جی ایک بندہ خود ٹھیک جی ہو، حضرت. بات ایسی جی نقل کرتا ہے جو اس سے زیادہ ٹھیک ہے ان کی بات سے ٹکرا رہی ہے، ان کی بات سے ٹکرا جی رہی ہے، تو جو ٹھیک ہوگا اس کی بات کو کہیں گے شاذ، اور جو زیادہ ٹھیک ہیں ان کی بات کو کہیں گے محفوظ. نمبر 10 اور 11 منکر جی اور معروف. ایک بندہ خود ضعیف ہے، اس کی عدالت کا مسئلہ ہے، حافظے کا مسئلہ ہے، اور بات ایسی نقل کرتا ہے جو قابل اعتماد لوگوں کی بات سے ٹکرا جاتی ہے، تو اس ضعیف کی بات کو کہیں گے منکر، اور جو قابل اعتماد ہے ان کی بات کو کہیں گے معروف. منکر کو چھوڑ دیا جائے گا، معروف کو لیا جائے گا. رہ گئی بات شاذ کی، چونکہ شاذ کا راوی خود قابل اعتماد ہوتا ہے، ثقہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی روایت کو لینے یا چھوڑنے کے بارے میں توقف کریں گے، مزید تحقیق کریں گے. اب تحقیق کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا متن جو پیغام ہے آیا یہ جو ثقہ ہے اس کی تائید کر رہی ہے، یا جو اصول درایت متن کے اصول ہیں وہ جماعت ثقات کی تائید کر رہے ہیں. جدھر اصول شریعت ہوں گے انہی کی بات کو لیا جائے گا اور دوسروں کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا. اور بس اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خود قابل اعتماد ہے، ایک بندہ خود قابل اعتماد ہے، وہ ایسی بات نقل کرتا ہے جو اس سے زیادہ قابل اعتماد بندے کی بات سے ٹکرا رہی ہوتی ہے. جب حدیث مبارک کی کتابوں کو کھنگالا جاتا ہے تو یہ ثقہ بندہ اکیلا نہیں ہوتا، اس کی تائید میں اور بھی بہت ساری چیزیں کھڑی ہوتی ہیں،
اور وہ تائیدات کی وجہ سے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ شاذ کو لے لیا جاتا ہے، محفوظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ خلاصہ اتنا ذہن میں رکھ لیں، شاذ اور محفوظ میں سے کس کو لینا ہے اور کس کو چھوڑنا ہے، اس کے بارے میں ہم مزید تحقیق کریں گے، جستجو کریں گے، اس کے بارے میں تائیدات تلاش کریں گے۔ اگر تائید مل جائے گی شاذ کی تو اس کو لے لیا جائے گا، اور اگر تائید مل جائے گی محفوظ کی تو اس کو لے لیا جائے گا۔ جی حضرت، جزاک میرے اللہ خیال حضرت۔ میں اسی پر یہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ جی اگر حضرت، مزید کسی کی بات ہوگی اس پر تو انشاءاللہ پھر کل بات کر لیں گے، یا گروپ کے اندر آپ بات کر لیں، انشاءاللہ ادھر اس پہ بات کر لیں گے۔ یہ 11 قسموں پر ہماری بات ہو چکی ہے۔ استاد جی حضرت مفتی کلیم اللہ حنفی صاحب تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم